السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، جو کتاب کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ایمان والے ہیں، اور جو انکار کرے گا تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 120 اور 121 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 120، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو حکم ہے، وہ پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مخاطب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جو حکم ہے، جو پیغام ہے، جو میسج ہے، وہ پوری امت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کرنے لگے۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے دین، اور یہاں پر دین سے مراد یہود و نصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کا وہ دین نہیں ہے جو توریت کے اندر ہے، جو انجیل کے اندر تھا، وہ دین نہیں، بلکہ اس کے اندر انہوں نے بہت سارے جو خرافات اور ادھر ادھر کی باتیں جو ان لوگوں نے شامل کر لی ہے، اور جس طریقے پر وہ چل رہے ہیں، یہاں پر ملت سے مراد وہی ملت ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کی چاہت یہ ہے کہ آپ بالکل ان کی طرح سے بن جائیں، اپنے عقیدے کو خراب کر کے ان کے عقیدے کو آپ اختیار کر لیں، ان کے چال ڈھال، ان کے عادت و اطوار اور ان کے رنگ ڈھنگ میں جب تک آپ ڈھل نہیں جائیں گے، جب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، لہذا آپ کو ان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس وقت کے مسلمانوں کو یہی بتلایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو آپ راضی کرنے کے چکر میں نہیں رہیے۔ ابھی ہوتا ہے نا، ذرا ان کو خوش کر لیں گے تو کہیں وہ ہمارے دین میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ نہیں، وہ جب تک آپ ان کی طرح سے نہیں بن جائیں گے، وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، لہذا آپ کا کام ان کو راضی کرنا نہیں ہے۔ اگرچہ یہود و نصارہ کو بتلایا جا رہا ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں بھی جو لوگ بھی قرآن و حدیث کے رستے سے منحرف ہیں، جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صراط مستقیم ہے اس کو چھوڑ کر کے پگڈنڈیوں میں بھاگے جا رہے ہیں، ان کی بھی وہی چاہت ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کریں۔ آپ دیکھیے، 5 وقت نمازی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے اندر سب کچھ اچھائی ہے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا انداز، آپ کا منہج ان کے منہج سے اگر میل نہیں کھائے گا، آپ ان کی نظر میں سب سے برے ہیں، سب سے برے ہیں ان کی نظر میں۔ ایک بے نمازی ان کی نظر میں برا نہیں ہے، ایک شرابی ان کی نظر میں برا نہیں ہے، ایک حرام کھانے والا جو ہے اس کی نظر میں برا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے صحیح رستہ اختیار کیا ہے، آپ نے صراط مستقیم کو چنا ہے، آپ نے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھا ہے، وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ آپ انہی کی طرح سے نہ بن جائیں۔ جیسا ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اپنے اندر لے لیں، جیسے وہ عبادت کرتے ہیں اس طرح سے آپ عبادت کرنے لگے، جس انداز میں وہ رہتے ہیں ویسے آپ رہنے لگے، راضی ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تمام مسلمانوں کو، اور اگرچہ یہود و نصارہ کی بات ہے لیکن یہاں پر وہی بات ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور دوسری ملتوں کی پیروی کر رہا ہے، آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کرنے نہ لگے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہود و نصارہ ہیں اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی کرنے نہ لگے، لہذا آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ جو اللہ کا کلام ہے آپ اس کو فالو کریں، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے اس کا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کا پس منظر بھی وہی ہے کہ توریت اپنے زمانے میں نازل ہوا تھا، اپنے زمانے کے لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کر کے توریت کو نازل کیا گیا تھا، لہذا توریت اس زمانے میں ہدایت کی کتاب تھی۔ انجیل اپنے زمانے میں ہدایت کی کتاب تھی، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ لیکن اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، کیا سوچ کر کے، کیا سامنے رکھ کر کے کہ یہ قیامت تک یہ کتاب ہدایت کی رہے گی، اب اس کے بعد کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ لوگوں کی لکھی ہوئی موٹی موٹی کتابیں، لوگوں کی لکھی ہوئی موٹی موٹی کتابیں اگرچہ ان کی تلاوت کی جائے، اگرچہ ان کو صبح و شام پڑھا جائے، لیکن وہ ہدایت کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام الدارمی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور یہی روایت امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر بھی روایت کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ توریت کا ایک ورق لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ دیکھیے یہ توریت ہے، اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھ گئے اور توریت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب توریت کو پڑھنے لگے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ رہے ہیں کہ بالکل غصہ ہو رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، فوراً ڈانٹا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہو؟ فوراً جیسے ہی دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے سے راضی ہوا ہوں، ہم لوگ اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گئے، دین اسلام کو دین اپنا ہمارا دین ہے، اس سے ہم راضی ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو تم توریت پڑھ رہے ہو نا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدأ لکم موسیٰ، میں ابھی نبی ہوں نا، میں ابھی نبی ہوں، اگر میرے سامنے موسیٰ بھی آ جائے، میں ابھی نبی ہوں، میرے سامنے موسیٰ بھی آ جائے، فاتبعتموہ وترکتمونی، اور تم مجھ کو چھوڑ کر کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ آ جائیں اور لوگ پیارے رسول صلی اللہ، ابھی کس کا زمانہ ہے؟ ابھی کس کا زمانہ ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ قیامت کی صبح تک یہی زمانہ رہے گا، قیامت تک کے لیے، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے موسیٰ کی پیروی کرنے لگیں تو گمراہ ہو جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اماموں کی پیروی کرنے والے کیسے ٹھیک رہیں گے؟ یہ بتائیے۔ نبی کے زمانے میں اماموں کی پیروی، امام کی پیروی ضرور کیجئے، امام کی پیروی کرنے سے منع نہیں کر رہے ہیں، امام کی پیروی کیجئے، لیکن کن باتوں میں؟
کن باتوں میں؟ جن باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ ہو رہا ان باتوں میں، سبھی باتوں میں نہیں، سبھی باتوں میں نہیں۔ خود اماموں نے بھی یہی بات کہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے جن کو 4 امام، حالانکہ 4 امام نہیں دنیا میں، امام بے شمار ہیں، لیکن لوگوں نے 4 امام بنایا ہے۔ 4 اماموں میں ایک ہے امام شافعی رحمہ اللہ۔ انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہ اگر میں کوئی بات کہوں اور میری وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میچ نہیں کر رہی ہے تو میں اس بات سے اپنی زندگی میں بھی رجوع کرتا ہوں اور اپنے موت کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں، یعنی وہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی پیروی نہیں کرنا۔ امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، بالکل صحیح روایت ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو سمجھ لو کہ وہی میرا مذہب ہے، میں اپنی تمام باتوں سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنی تمام باتوں سے رجوع کرتا ہوں۔ تو اگر آج کے ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دیا جائے تو کیا آدمی صحیح راستے پر رہے گا؟ نہیں رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے کہا، کیا کہا جانتے ہیں؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اور اگر موسیٰ بھی آج ہوں، موسیٰ بھی ہوں تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، وہ کیا بن کر کے آئیں گے؟ کیا کوئی مذہب اور کوئی فرقے کی پیروی کریں گے؟ نہیں، کسی مذہب کی پیروی نہیں کریں گے۔ خام خیالی میں نہ رہیے گا، ابھی زندگی ہے، زندگی رہتے اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے۔ موت کے بعد، قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہوں گے اور ان کے سامنے آپ ہوں گے، اور اللہ کے سامنے آپ کی تمام باتوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو یہ بتلانا پڑے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا، کون سے عقیدے کو اختیار کیا، کیسا ایمان تھا آپ نے رسول کی پیروی کی یا نہیں کی، آپ نے کیا سیکھا، کیا عمل کیا، پوچھا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو اور میرا زمانہ پائے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنی پڑے گی۔ اور ایک روایت میں ہے لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین ما وسعہما الا اتباعی، اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع اور پیروی کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہوگا، ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی واضح انداز میں کہا، کیا کہا؟ قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل جو ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اصل ہدایت کس کی ہدایت ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے۔ اپنے سے ٹکڑیوں میں بٹ جانا، اپنے سے فرقوں میں بٹ جانا اور یہ کہنا کہ یہی ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا۔ ہدایت کا راستہ اللہ نے قرآن کریم میں ڈال دیا ہے۔ ہدایت کا راستہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل نہیں ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا، اور قرآن کی جیسی ایک اور چیز سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے اور اسی کی جیسی ایک چیز، اور ایک چیز کی تشریح میں محدثین تمام کے تمام یہی کہتے ہیں کہ قرآن کے جیسی جو چیز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جو آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، جس کو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کر رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کے لوگوں کو جو بہت ساری وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت یہ بھی کی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2 چیزیں۔ ترکت فیکم امرین، حدیث موجود ہے، حدیث جب چاہیے مل جائے گا۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل جو ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب علم آ جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کی چاہت کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں۔ علم مل گیا،
ابھی سماج و معاشرے کے لوگ ہیں، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ذرا ان کو بھی خوش کر کے رکھنا ہے، ذرا ان کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے. اب ان کے ذرا حساب سے بھی 2-4 وہ کام کر رہے ہیں، 2-4 کام ان کے حساب سے بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کے چاہتوں کی پیروی کی، ان کے خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ بات اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سپوز، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سپوز دیٹ، بالفرض اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. مطلب کیا کہ امت کو سخت تاکید کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنے تمام معاملات میں، آپ کا جو بھی ڈیسیژن ہو، جو بھی یہ سٹیپ ہو، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 121، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا، جو کتاب کی تلاوت ویسا کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ دراصل ایمان والے ہیں. کیا مطلب یہ کہ یہودی اور عیسائیوں میں وہ لوگ جو اپنی کتاب کو بہت غور و فکر کے ساتھ پڑھے ہیں، جو اللہ کی کتاب توریت اور انجیل کا جو منشا ہے اس کو سمجھا، اس کے اندر پھیر بدل نہیں کیا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ویسا ان کو سمجھا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور جو ایکچوئل بات ہے اس کو سمجھا. کہا کہ ایسے ہی لوگ قرآن پر بھی ایمان لانے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لائے. عبداللہ بن سلام اور اس طرح کے دوسرے جو صحابی ہیں وہ لوگ ہی ایمان لا پائے. تو دراصل کہنے کا ہی مطلب ہے کہ جو اس کتاب کو اچھائی کے ساتھ پڑھیں گے وہی قرآن پر ایمان لائیں گے. جو اس کتاب میں پھر بدل کر دیے وہ قرآن پر ایمان لانا بہت مشکل ہے ان کے لیے، بہت مشکل ہے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے اگرچہ اس کا خاص پس منظر یہودی اور عیسائی کے لیے ہے، لیکن اس کا ایک عام مفہوم بھی ہے. ایک عام مفہوم کیا ہے؟ عام مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کتاب کو اس طرح سے پڑھیں گے، یعنی قرآن کریم کو جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھیں گے، اس کے حرام کو حرام سمجھیں گے، جیسا کرنے کے لیے کہا گیا ہے ویسا کریں گے، جیسا رکنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسا چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے ویسا چھوڑ دیں گے، جن باتوں سے منع کیا گیا ان باتوں سے رک جائیں گے، اور جب بھی قرآن کریم کو پڑھیں گے تو سمجھ کر کے پڑھیں گے، اور جو ہدایت کی آیتیں ہیں وہاں پر اللہ سے ہدایت مانگیں گے، جو رحمت کی آیتیں ہیں وہاں پر اللہ سے رحمت مانگیں گے، جو عذاب کی آیتیں ہیں وہاں پر اللہ کی عذاب سے پناہ چاہیں گے. ایسے لوگ ہی دراصل ایمان والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے لوگ اتنے بیوقوف نہیں تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں ترجمہ سب نہیں سمجھے گا. لوگ اتنے بیوقوف نہیں تھے، یا آج جو دنیا میں اتنے علماء کرام بکھرے ہوئے لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ انہوں نے اردو میں بھی ترجمہ کیا، ہندی میں بھی ترجمہ کیا، فلپینی زبان میں ترجمہ کیا، فرانسیسی زبان، دنیا کی تمام زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے. ایسے جو درس قرآن کی مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، ان میں شامل ہوئیے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا منشا ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہی چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ہے، ہم لوگوں کو بھی تو کتاب دیا گیا ہے نا، ہم لوگوں کو کتاب دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ قرآن کس کو دیا گیا ہے؟ ہم ہی لوگوں کو دیا گیا ہے. قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ نے ہم لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے. کہا جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ہے وہ لوگ کتاب کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسا کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے. یہی لوگ ایمان والے ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں. دوسرے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. لہذا ایسے جو درس قرآن کی مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، اس میں شامل ہونا، اسی بہانے سے فجر کی نماز بھی ادا ہو جاتی ہے، اسی بہانے سے اللہ کے اجر و ثواب بھی مل جاتے ہیں، اسی بہانے سے اللہ کی رحمت میں بھی ہم شامل ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ کتاب کی تلاوت ویسا کرتے ہیں جیسا کہ کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یہی ایمان والے ہیں. اور جو انکار کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جو بھی اس سے روگردانی کرے گا، جو بھی اس کا انکار کرے گا، دراصل وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.